بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے کہ کیا جب فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورت ملاتے ہیں، قرات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو سورتوں کی ترتیب ہے، کیا وہ ترتیب جو ہے وہ واجب ہے؟ ترتیب کے ساتھ پڑھنا قرآن پاک کو، سورتوں کی ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ واجب ہے؟ یا اگر کوئی آگے پیچھے صورت ہو جاتی ہے، بعد والی صورت پہلے پڑھ لی اور پہلے والی بعد میں پڑھ لی، آگے پیچھے صورت ہو گئی، ترتیب میں کوئی بھی کمی پیشی رہ گئی، تو کیا اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا؟ سجدہ صاحب اس کے لیے کرنا لازم ہے یا نہیں؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا، تلاوت کرنے والے کے لیے قرآن مجید کو ترتیب مصحف کے ساتھ پڑھنا یہ لازم ہے، اور نماز میں بھی قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن یہ مسئلہ واجبات تلاوت میں سے ہے، واجبات نماز میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے بھول کر نماز میں کوئی بعد والی صورت پہلے پڑھ لی یا پہلے والی صورت بعد میں پڑھ لی، کوئی ترتیب میں آگے پیچھے ہو گیا صورتوں کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔ سجدہ صاحب یاد رکھیے گا اس وقت لازم ہوتا ہے جب نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے۔ جب نماز میں کوئی واجب ہی نہیں چھوٹا، یہ جو ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے یہ واجب ہی نہیں ہے، تو پھر سجدہ صاحب کیسے لازم ہو جائے گا؟ تو لہٰذا سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے کہ جو نماز کا ثواب ہے اس میں تھوڑی بہت کمی آ جائے گی، اس کا جو پروپر جو کمپلیٹ ثواب ہے وہ نہیں مل پائے گا، اس میں تھوڑی کمی آ جائے گی، لیکن سجدہ صاحب جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ترتیب میں گڑبڑ کرتا ہے، بعد والی صورت پہلے پڑھ لی، پہلے والی بعد میں پڑھ لی، کوئی جان بوجھ کر ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا، ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہا وہ بندہ جس نے پہلی رکعت میں ہی سورۃ الناس پڑھ لی، سورۃ الناس پڑھی، اس سے آگے تو کوئی سورت بھی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے یہ چاہیے اسے کہ جب سورہ الناس پہلی رکعت میں پڑھ لی ہے تو اب اس کی اگلی جو رکعت ہے اس میں بھی اسے سورہ الناس ہی پڑھنی چاہیے، تاکہ ترتیب میں کوئی بھی گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ یہ جو ترتیب کا معاملہ ہے یہ نماز میں مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی جو ہے، یہ اگر کوئی بھی عمل ایسا مکروہ تنزیہی کا ہو جائے تو اس میں ثواب میں کمی آتی ہے، نماز میں کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی نے سورہ الناس پہلے بھول کے پڑھ لی ہے تو اب اسے چاہیے کہ وہ آگے بھی سورہ الناس ہی پڑھے۔ اور رہا وہ مسئلہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مساجد ہوتی ہیں گاؤں وغیرہ کی، دیہات کی، یا ادھر ادھر مساجد میں کوئی ایسے امام صاحب ہوتے ہیں جن کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، یا کوئی شرعی ان میں عذر ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا ایسے امام صاحب جو ہیں ان کے پیچھے نماز جو ہے اگر آپ نے پڑھ لی ہے، اتنی قرات ان کی خراب ہے کہ وہ جب قرات کرتے ہیں تو تلفظ ہی پورا بدل جاتا ہے، لفظ کا معنی ہی بدل جاتا ہے، تو ایسے امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اگر پڑھ لی تو اسے اعادہ کرنا ہوگا، وہ واجب الاعادہ ہو چکی ہے اس کے اوپر، ایسے امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو ایسے میں امام صاحب کے اوپر کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔